دیکھیے جو کل ڈوڈا کے جنگلوں میں ہوا، اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا بٹوا میں ہوا، ریاسی میں ہوا، تو یہ نہ صرف کنڈیمنیبل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں جو ہمارے جوان، جس میں کل بھی ایک اس میں میجر تھا، اس سے پہلے جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی تھا، بہت ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں انفارچونیٹلی دے ہیو بیکم دا فارڈر فار دا گورنمنٹ آف انڈیا، اور یہ انسیڈنٹس اس علاقے میں ہو رہے ہیں جہاں کبھی ملیٹنسی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جب یہاں حالات بہت خراب تھے تب بھی ان علاقوں میں ایسے کوئی انسیڈنٹس نہیں ہوتے تھے، اور افسوس یہ ہے کہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی۔ بائی ناؤ دا ہیڈ شوڈ ہیو رولڈ، دا ڈی جی شوڈ ہیو بین سیکڈ بائی ناؤ، بیکاز جو اس وقت ہو رہا ہے، پچھلے 32 منتھس میں almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. اور جو اس وقت کے ڈی جی ہیں، he is more, busy with fixing things politically. ان کا جاب ہے پی ڈی پی کے لوگ کیسے توڑے جائے، لوگوں کو کیسے ہراس کیا جائے، ان کو کیسے دھمکایا جائے، جرنلسٹ کو کیسے تنگ کیا جائے۔ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو ویپن بنا دیا گیا ہے، ویریفیکیشن کو ویپنائز کیا گیا ہے، یو اے پی اے کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگایا جائے، کس طرح زیادہ سے زیادہ ریٹس کیے جائے۔ یہاں پر بزنس مین بیچارے رو رہے ہیں، کبھی ایک ریٹ، کبھی دوسرا ریٹ، کبھی ای ڈی کا ریٹ، کبھی انکم ٹیکس کا ریٹ۔ ہمارے جو مولوی ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ مسجدوں میں کام کرو گے تو تم کو باہر رکھیں گے، نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال دیں گے۔ بار ایسوسیشن ان کو جیل میں ڈال، کیوں؟ کیونکہ وہ الیکشن کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ We don't need a fixer here. We need a DG. ہمارے پاس یہاں پہلے بھی باہر سے بہت ڈی جی آئے ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، بہت سارے جو باہر کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز آئے ہیں، پر کسی نے کمیونل لائنز پہ آج تک کام نہیں کیا، یہاں صرف کمیونل لائنز پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ ملازموں کو نوکریوں سے نکالتے ہیں کرپشن کے نام پہ، کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ میجورٹی کمیونٹی کے، ملیٹنسی کا الزام دے کے۔ ہر چیز میں آپ نے کمیونلزم کو لایا ہے، ایون پولیس میں بھی۔ آپ دیکھیے کہ پولیس والوں کی فائلیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو سیل میں پھینکا جاتا ہے، ان کی فائلیں تیار کی جاتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جموں کشمیر نہ چلا ہے نہ چلے گا۔ جس پارٹی کا یہ ایجنڈا یہاں چلانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے جو ان کا آئیڈیالوگ تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر ایل کے اڈوانی، جن لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے یا جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ کیا، اور دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر۔ جب واجپئی جی پرائم منسٹر تھے، جموں کشمیر کے حالات اصلی طریقے سے سدھرے تھے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول کیا تھا۔ ان کو لگا تھا کہ پہلی بار ہندوستان کی سرکار، یہاں کی ایجنسی کشمیری لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور ساری سچویشن چینج ہو گئی تھی۔ آج سب سے بڑا فیلئر ان کا نارتھ کشمیر میں ہے، جہاں بقول ان کے، مجھے نہیں معلوم ہے جن رشید صاحب کے خلاف کیا ہے، اگر اسی طرح سے جیسے یہ بناتے ہیں جھوٹے کیسز، اگر ویسے ہی کیس ہو تو پھر اللہ تعالیٰ۔ مگر وہاں کا جو الیکشن جیتا گیا وہ رائے شماری کے نام پہ جیتا گیا، جو ان کے تقریریں وہاں چلائی گئی۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو پتا چلنا چاہیے، وہاں جو لوگ اس ملک کے ساتھ کھڑے تھے، چاہے وہ عمر صاحب تھے یا سجاد غنی لون صاحب تھے، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، بلکہ اس سینٹیمنٹ کو ووٹ ڈالا جس سینٹیمنٹ کو یہ بندوق کے بل بوتے پہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ He should have resigned then۔ اس کے بعد اتنے لوگ، روز ہمارے جوان مارے جاتے ہیں، روز ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے، کسی کی شادی ابھی ہوئی ہوتی ہے 6 مہینے پر، کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، الٹا مین اسٹریم کو بلیم کیا جاتا ہے۔ بھائی 6 سال سے تو یہاں گورنمنٹ آف انڈیا کی سرکار چل رہی ہے، کیا کیا آپ نے؟ سارے حریت کے لیڈر یا تو وہ چلے گئے ہیں دنیا سے یا جیلوں میں آپ کے بند ہیں۔ آپ نے تو جہاں کے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے، چاہے جرنلسٹ ہو، بار ایسوسیشن ہو، بزنس مین ہو، کوئی میڈیا پہ لکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہو آپ۔ یو آر فائٹنگ ود یور اون پیپل۔
آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے، تو یہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے. لوگ تو در بدر پھرتے ہیں، اگر کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو ویریفیکیشن اس کو نہیں دے. تمہارا جو کوئی باپ کا رشتہ دار تھا، ملیٹنٹ تھا، وہ چاہے وہ جاں بحق کیوں نہ ہوا ہو، کسی کو پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں. سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے فکسر، وی نیڈ اے ڈی جی ہیئر. اور یہ ڈی جی کو یہ سمجھنا چاہیے، یہاں جو ایل جی صاحب ہیں، کہ یہاں پر جو پورے ملک سے جوان آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، وہ یہاں سے تابوت میں واپس چلے جاتے ہیں. اور اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے تو جموں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جموں میں اتنے لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا نوٹس ہوم منسٹر کو لینا چاہیے، اس کا نوٹس ڈیفینس منسٹر کو لینا چاہیے، اور ان کو یہاں ریسپونڈ، بیکاز پچھلے 32 منتھس میں، خاص کر جب سے یہ ڈی جی صاحب آئے ہیں، سب سے زیادہ کیجولیٹیز بارڈر پہ کون ہے؟ بارڈر پہ کیا ہمارے جرنلسٹ ہیں؟ ہمارا کوئی کشمیری ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کوئی بزنس مین ہے جو بارڈرز کو گارڈ ہوا؟ آپ ہی لوگ گارڈ کرتے ہو. اور جب ملیٹنٹ آیا تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ریجنل پارٹیز کی ہے کیا؟ وہ عمر عبداللہ کی ہے کیا؟ محبوبہ مفتی کیا ہے جس کو آپ ابھی بھی بلیم کرتے ہو؟ انہوں نے جی یہاں پر پاکستان کا، آپ کا نیریٹو تو 6 سال سے چل رہا ہے. کیا حاصل کیا آپ نے؟ تماچا پڑا آپ کو نارتھ کشمیر میں آپ کے منہ پہ، جب وہاں کے لوگوں نے راج شماری کے نام پہ ان تقریروں پہ ووٹ ڈالا. یہاں کے نیشنلسٹ فورسز جو پچھلے 70 سال سے جموں کشمیر کو اکٹھا رکھا ہے، اس ملک کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی فکس کر کے دا ہیڈ شوڈ رول. مین اسٹریم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انفلٹریٹڈ تھی پاکستانی آئیڈیاز سے، سول سوسائٹی کو انفلٹریٹ کیا تھا، اور مین اسٹریم جو ہے وہ ہاپ نابنگ کر رہی تھی پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، اور سیپریٹسٹ کو پینڈر کر رہی تھی. بہت بڑا ایلیگیشن ہے، اور یہ کسی پولیٹیکل اوپوننٹ نے نہیں کہا ہے، ڈی جی نے کہا ہے، ڈی جی پی نے. میرے بھائی پچھلے 6 سال سے میں نے کہا یہاں بی جے پی کا ڈائریکٹ رول ہے، یہاں بی جے پی کا نیریٹو چل رہا ہے، یہاں سب چنگا ہے 370 ختم کرنے کے بعد. یہاں ان کا نیریٹو چل رہا ہے، روز ای ڈی کی، ایس آئی یو، ایس آئی اے کی ریٹس پڑتی ہیں، انکم ٹیکس کی ریٹس پڑتی ہیں. آپ بات نہیں کر سکتے ہو، کچھ دکھا نہیں سکتے ہو، سارا ان کے کنٹرول میں ہے. ہم تو ہے ہی نہیں یہاں. سارے ملٹری جو حریت لیڈر ہیں یہاں جیلوں میں ہیں یا مر گئے ہیں. تو پھر 6 سال سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ 6 سال سے یہاں لوگ کیوں مارے جائیں؟ نارتھ کشمیر میں 6 سال ان کی حکومت کے باوجود کیوں لوگوں نے پریفر کیا اس آواز کے پیچھے کھڑا ہونا جو یہاں رائے شماری پیلبسائڈ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو نیشنلسٹ فورسز وہاں لڑ رہے تھے ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کی ناکامی نہیں ہے. اب یہ اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ہائڈ بیہائنڈ مین اسٹریم اینڈ ریجنل پارٹیز. اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. ہی شوڈ بی سیکڈ. میڈم کیونکہ آپ نے جو ابھی ہمیں انفلٹریشن کی بات کی ہے، جب یہاں کی مین اسٹریم کی بات دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بات چیت سب سے بڑا راستہ ہے ہر چیز کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ریسپونڈ ملتا ہے کہ بھیا بات کس سے کرے، اس پاکستان سے جو وہاں سے ایل کے اڈوانی نے کیا کیا؟ وہ وہاں سے انفلٹریٹ کر رہا ہے. نتیجہ یہی کہ آج کل کیا ہو رہا تھا جب ایل کے اڈوانی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے؟ نہیں ٹھیک ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کیوں بات کی؟ واجپئی جی کو کیوں پار چلے گئے؟ پہلی بار راستے کھلے اور یہاں حالات پہلی بار ٹھیک ہو گئے. 2002 سے اگر آپ دیکھیں گے 2007 تک حالات ٹھیک تھے جب تک لینڈ رول نہیں ہوا تھا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. ابھی تو 6 سال سے علاج کر رہی ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ناٹ مائی اوپینین. میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں کہ وہ پاس تھا. پریزنٹ سینیریو جو ہے پاکستان کا صرف ایک ہی کام ہے، انفلٹریٹ وہاں سے کروانا، یہاں کے جو ملٹنسی ہے اس کو دوبارہ ابھار دینا. لیکن یہاں سے جو پولیٹیکل کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از دا ڈی جی ڈوئنگ؟ انفلٹریشن کا کام روکنا میرا کام ہے، عمر عبداللہ کا کام ہے، یا ان کا کام ہے؟ بارڈرز میں کون ہے؟ اندر کس کو ڈیل کرنا ہے؟ کس نے پولیس فورس کو ملٹرائز کیا ہے؟ Who has criminalized the thought process of Kashmiris? کوئی سوچتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالتے ہو، پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالتے ہو، بات کرنے نہیں دیتے ہو. کیا حاصل کیا ہے اس نے؟ بلکہ سارے کشمیری لوگوں کو، اسپیشلی میجورٹی کمیونٹی کو ایلینیٹ کیا ہے. He is treating them as Pakistanis. تو اس ماحول میں ہے پاسبلٹی کسی بھی قسم کا ڈائیلاگ پروسیس ہونا؟ پہلے یہاں کے لوگوں کو تو چھوٹ دیں،
पहले यहाँ के लोगों के साथ तो बात करें. He is talking through the barrel of gun, through weaponizing of passports, through weaponizing of verification, through weaponizing of ये जो इनकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको वेपनाइज करते हैं और कहते हैं कि आसिया और नीलोफर इसको सीबीआई ने, अरे सीबीआई पे किसका भरोसा? ममता बनर्जी से पूछो, वहां सीबीआई को घुसने देती है. मैंने कुटवा की बच्ची को अगर सीबीआई को दिया होता तो उसका हशर भी वही हुआ होता जो आसिया नीलोफर का हुआ. आज वो सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं. इट वॉज महबूबा मुफ्ती हु पुट हर फुट डाउन. हमने कहा हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस कॉम्पिटेंट इनफ है और तभी वही वजह है कि आज वो सब लोग जेलों में, नहीं तो वो भी उनका भी वही हाल हो गया होता जो बाकी केसेस में होता है. What about LG's new powers? इसके बारे में अलग से बात करूंगी. आज की बात इतनी है जो मैंने कही आपसे.